دوستو پاکستان میں آئے دن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور یہ لفظ کہنا کہ روح کانپ جاتی ہے یہ ایک بڑا چھوٹا سا لفظ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ کہیں پہ کوئی احساس اور کہیں پہ کوئی درد مندی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، خاص طور پہ ان حلقوں میں جہاں پہ یہ ہونی چاہیے۔ ایک مذہبی لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کی یا تمام لوگوں کی سوچ یا ان کے ساتھ اس کا بڑا ایک ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے، مگر مذہبی لیڈرز پاکستان میں جو ملا ہیں ان کی بربریت ہمارے سامنے دن بدن کھل کے آتی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک جو ہے وہ نہ صرف ایک دہشت گرد جماعت ہے بلکہ وہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ہمیں ملوث سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک ایسی جماعت جو کہ لوگوں کی پرسیکیوشن میں، جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے ان کے مال کے نقصان میں ہمیں ہر جگہ ملوث دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے انسانیت سوز جو جرائم ہیں، جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں، وہ بڑے کھل کے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اسے ایک دہشت گرد جماعت قرار دینا چاہیے، اور پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جماعت کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دے دے، کیونکہ اور نہ صرف اس کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دے بلکہ اس بات کو پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقوں کے اوپر ظلم میں ملوث دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک لبیک ایک فرعونیت پہ مبنی، جس کو آپ فرعون کہیں گے مذہبی اصطلاح میں، اس پہ مبنی ایک جماعت دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہر طرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، لوگوں کی جانیں لینے میں ملوث دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ پاکستان کی مظلوم و لاچار اقلیتیں ہوں یا ذہنی مریض لوگ۔ ہمیں بڑی دیر سے بار بار یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ ذہنی مریض لوگوں کو، مینٹل پیشنٹس کو جو کہ ساؤنڈ مائنڈ کے نہیں ہیں، جن کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہوتا، ان کی جانوں کو لینے میں، ان کو قتل کرنے میں، ان پہ تشدد کرنے میں ملوث دکھائی دیتی ہے۔ چاہے جاوید ہو جو کہ اپنا گھر ٹوٹنے کی وجہ سے شاید ڈپریشن، ایکسٹریم قسم کی ڈپریشن کا شکار شخص تھا، اس کو تحریک لبیک کے لوگوں نے مار دیا۔ اسی طرح اب ہمارے سامنے ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں یہ کو عاصم سیفی ہے جو کہ پاکستان تحریک لبیک کا ایک کرتا دھرتا ہے، اور پاکستان تحریک لبیک کا اگلے الیکشن میں یہ ووٹ، مطلب اگلے الیکشن میں ٹکٹ لینا جا رہا تھا۔ تو یہ کسی حضرت نے لکھا ہے ٹویٹر کے اوپر، عاصم سیفی اس شخص کا نام ہے، اور آپ اس کی باتیں سنیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے گا۔ اور جس شخص کو اس نے پکڑ رکھا ہے، یہ جو یلو شرٹ میں آپ کو شخص دکھائی دے رہا ہے، اس کے بارے میں ہر طرف سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ ایک ذہنی مریض یا مینٹل پیشنٹ تھا جو کہ بچپن سے ہی کہتے ہیں جس کو عام زبان میں پاکستان میں کہ پاگل تھا، اور اس بیچارے کو اس نے گستاخ رسول کا، توہین قرآن کا الزام لگا کے مار دیا۔ تو اب اس کی بات سنیں، اور خاص طور پہ اس شخص کے ایکسپریشنز کے اوپر غور کیجیے گا جس کے اوپر اس نے توہین کا الزام لگا کے اس کو مارا ہے، اور یہ قتل ہو چکا ہے۔ جی السلام علیکم جی سارے دوستوں۔ پرسوں ایس ملون نے قرآن پاک دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی گستاخی میری موجودگی کی تھی، کئی دوستوں کا سوال ہے جی ایڈی غیرت زندہ ہی تے جیندہ کیوں چھڈیا ہے؟ جناب اسی جے رسول اللہ دے سچے غلام ہوئے نا، کلمہ پڑھے ہویا، یا جیدہ آخری دیہڑا ہوئے دا یا ساڈا، باقی پیغام یعنی ایسے کر رہا ہے جیسے کسی برابر کے شخص سے لڑ رہا ہے، یا ہمارا آخری ہوگا یا اس کا ہوگا۔ یار اس کی حالت دیکھو، کیا اس کی آنکھوں میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شخص اپنے ہوش و حواس میں ہے؟ یہ بات کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو تو سنائی نہیں دے رہی۔ مطلب اس شخص کی ذہنی حالت ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ اتنے سفاک اور درندہ صفت لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا کہ یار اس کا ذہن ہمیں ٹھیک لگ ہی نہیں رہا، اور جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے
پتہ ہی نہیں، اس کو جیسے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ بیٹھا ہوا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے لوگوں کو، ذہنی مریض، مینٹل پیشنٹس کو، ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ لوگ کتنی شدید قسم کی زیادتی کر رہے ہیں، کتنا ظلم ان پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مظلوم شخص جس کو اس نے مارا ہے، یہ شخص کو فرعون چھوٹا لفظ ہے ان لوگوں کے لیے۔ جتنے یہ شدت پسند اور جاہل ہیں، فرعون ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ فرعون اس طرح سے لوگوں کو گلیوں میں نہیں مروا رہا تھا جس طرح یہ مارتے ہیں، اور وہ لاچار اور غریب لوگوں کو۔ مطلب دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، حد ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت کی جو ذمہ داری ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پاور رکھنے والے لوگ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے، اور عوام کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جو کہ شروع سے مینٹلی چیلنجڈ ہیں، جو کہ زندگی میں کچھ اتنی سخت مشکلات سے گزرے ہیں کہ اب ان کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ بہت سے مشکل میں لوگ جو ہیں وہ خدا سے بھی گلے کرتے ہیں، وہ نبی سے بھی گلے کرتے ہیں۔ تو ہر ایک ایسے شخص کو یہ گستاخ رسول کیا کہ اس کی جان لے لیں گے؟ کیا درندہ ہونا، اگر آپ درندہ اللہ اکبر کا نعرہ یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے بنے، کیا یہ حلال ہے؟ یہ سوال پاکستان کے مسلمانوں کو خود سے کرنا ہے، اپنے اندر کے انسان سے یہ سوال کریں، اور ذرا کنسیڈریشن سے کریں، سوچ کے کریں کہ آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے ماں باپ میں، کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ اور یقین کریں، تحریک لبیک والے یہ جو بھیڑیے ہیں، یہ شیر بنے ہوئے ہیں اس طرح کے کمزور، لاچار، انتہائی مسکین لوگوں کو مار کے۔ اس شخص کی شکل سے ہمیں اس کی مسکینیت، اس کی لاچاری، اس کی مشکل دکھائی دے رہی۔ اس کی آنکھوں میں، یہ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں دیکھیں اگر آپ، تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کوئی بہت برا انسان ہے، یہ جہنم جانے کا اس کا حق ہے، اسے جہنم میں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ دکھائی دے رہا؟ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دنیا کا سب سے ایول آدمی ہے، یہ ہٹلر سے بھی کوئی ایول آدمی ہے، یہ کوئی فرعون سے اگلی چیز ہے؟ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس کی شکل پہ؟ کیا ان لوگوں کو، ایسے لوگوں پہ ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا ان کو؟ آپ خدا کے ماننے کے دائی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، مگر خوف خدا آپ کے دل میں 1% بھی نہیں۔ ایسے شخص کو مار کے آپ کو ملے گا کیا؟ یہ آپ کے لیے غیرت کا مسئلہ ہے، یہ کہ ہم نے ایسے شخص کو زندہ کیسے چھوڑ دی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے شخص کو مارنے سے آپ کو جنت مل جائے گی جس کا اپنا ہی دماغی توازن ٹھیک؟ یعنی اتنا کمزور شخص، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دو لوگ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو یہ جو شخص نیچے بیٹھا ہے یہ اس آدمی کو ایک تھپڑ بھی مار سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ مکھی نہیں مار سکتا، اور اس بیچارے کو انہوں نے جانوروں کی طرح مار دیا۔ پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جتنی آگ یہاں پہ لگ چکی ہے، جتنا تیزاب کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، یہ سب کو بہا لے جائے گا، یہ سب لوگوں کو مارے گا۔ یہ جو توہین رسالت کے نام پہ جتنا موت کا ننگا ناچ پاکستان میں ناچا جا رہا ہے، یہ آپ سب کے گھروں تک بات پہنچے گی، آپ کے گھر جلیں گے۔ یہ آج آپ مسیحیوں کے گھر جلتے دیکھتے ہیں، ایسے لاچار لوگوں کو آپ مرتے دیکھتے ہیں، یقین کریں آپ کے بچے بھی مریں گے، آپ کے گھر بھی چلیں گے۔ یہ معاشرہ پورا اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے جو اسلامی شدت پسندی کے نام پہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے اور انٹرنیشنل سیاست جو ہم شروع سے کرتے آئے ہیں اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں لگ چکی۔ کہیں پہ بھی کوئی مداوا نہیں کرنے والا ہوگا جس دن یہ ملک پورے طریقے سے جلے گا۔
بہت سخت افسوس کا مقام ہوگا. تو یہ دیکھیں آپ, کام صرف یہ دینا ہے اج تو بعد بھی جنہیں حضور دی گستاخی دا سوچیا نا بس آدھی موت دیکھ لو. ٹھیک ہے بند. تو جی یہ حالت تھی, اس شخص نے اس بیچارے کو قتل کر دیا, اور یہ حالات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسانیت کا کام ہے؟ یہ اسلام کی خدمت ہے؟ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خدمت ہے؟ اگر کوئی خدا کہیں ہے تو وہ کیا چاہے گا کہ لوگ اس کے مذہب کی خاطر ایسے مریں؟ کیا خدا اتنا کمزور ہے کہ اس عاصم سیفی جیسے لوگوں کو کی ضرورت ہے اس کو, تاکہ وہ انتہائی کمزور اور لاچار بے گناہ ان لوگوں کی جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہیں, ان کے خون سے نہائیں, ان کے خون سے بپتسمے کریں, ان کے خون سے وضو کریں, اور اس کے بعد وہ نماز پڑھیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. انسانیت کو اپنے اندر کی کو جھنجھوڑیں ایک بار. اگر آپ کو ان باتوں کے اوپر تشویش نہیں ہو رہی, اگر آپ کو ان باتوں کا دکھ نہیں ہو رہا, اگر آپ کو ان باتوں کی فکر مندی نہیں ہو رہی, تو یقین کریں آپ کے اندر کا انسان کہیں مرا ہوا ہے, اور آپ کو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر کی انسانیت کو سلا مت دیں. اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے تو اس کا فیصلہ قانون کرے گا. کسی کو کوئی سزا ہونی بھی ہے تو اس کا فیصلہ قانون کرے گا. تحریک لبیک نہ تو پاکستان میں جج ہے, نہ پولیس ہے, نہ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں. ویسے تو توہین رسالت کا اور توہین قرآن کا جو قانون ہے یہ کالے قوانین ہے, کیونکہ یہ اس ٹائم جو اتنی شدید ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے انسانوں کے خلاف, جو انسانوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں, بے گناہ انسانوں کی, ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے, روز موب لنچنگز ہو رہی ہیں. اس قانون کا کیا فائدہ ہے پھر؟ قانون کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قانون تو انسانیت سوز قانون ہے, بلکہ اس قانون کی وجہ سے ان جیسے بھیڑیوں اور درندوں کو یہ یقین آ گیا کہ ایسے شخص کو مارنا ضروری ہے, یا ان کو اسے مارنے کی اجازت ہے جس پہ توہین رسالت یا توہین قرآن کا الزام لگے. یہ ایک انتہائی افسوسناک اور خطرناک سچویشن ہے. پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا. یہ ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے پٹرول آپ نہیں خرید سکتے, بجلی کے اوپر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور تحریک لبیک جیسی سیاسی جماعت کی سیاست یہ ہے کہ کسی بھی بے گناہ لاچار مسکین ذہنی طور پہ معذور شخص کو کسی دن موت کے گھاٹ اتار کے نمبر ٹانگ لیے جائیں. اور اس بات کے اوپر پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ٹکٹس لینے کی بات ہوئی ہے. یعنی قتل کو پروموٹ کر رہے ہیں, غیر آئینی قتل کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, تحریک لبیک والے. یہ یقیناً ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور پاکستان کی ریاست کو تحریک لبیک اور اس کے کرتا دھرتاؤں کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ٹرائل کرنا چاہیے. اس جماعت پہ پابندی لگانی چاہیے, اور یہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث انتہائی شفاق دہشت گردانہ جماعت ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے, کچھ سوچیں اس کے بارے میں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. کیا پاکستان میں انسانیت کا قتل روز روز نہیں ہو رہا؟ انسانیت کی موت نہیں ہو چکی؟ کیا آپ کے دلوں میں انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے؟ ان باتوں کو سوچنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر آج آپ نے یہ نہ سوچا تو یہ یقین رکھیے گا کہ انسانیت کا قتل جب کسی دنیا کے علاقے میں ہوتا ہے نا, تو وہ علاقہ سینکڑوں سال پیچھے چلا جاتا ہے. اور پاکستان جا رہا ہے. پاکستان اپنی تباہی کے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط پاکستانی کر رہے ہیں, اگر وہ یہ باتیں نہیں سوچ رہے. یہ بہت ضروری. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اسے لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں, آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی اور آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیوں پسند نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.